علم کی روشنی پھیلانے والا ادارہ فیض ارشد کا ایک روشن کارنامہ۔ 4 اسٹوڈنٹس محمد فرحان، نور محمد، فاطمہ الزہرا اور سفیان نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ مکمل کر لیا۔ ادارہ میں فی الحال 150 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہے، جہاں قابل اساتذہ بچوں کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں 14 بچوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا۔ اس سلسلے میں تکمیل قرآن مجید کا ایک خاص پروگرام منعقد ہوا، جس میں گلبرگہ کے علماء کرام مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے۔ بچوں کے والدین بھی بڑے جذبے کے ساتھ حاضر رہے۔ محمد ایان، ان کا قرآن مجید کچھ دن پہلے تکمیل ہوا تھا۔ دوسرے طالب علم نور محمد، یہ سرور محمد صاحب کے فرزند ہے۔ ان کے والد نے بھی بڑی محنت کی۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا ان کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھائیے۔ الحمدللہ ان کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا آدھا پارہ اما پارہ اب تک حفظ ہو چکا ہے۔ پھر تیسری طالبہ فاطمہ الزہرا، ان کے والد نور اللہ مظہر صاحب، جو ادارے کے بہت مخلص بھی ہیں، شروع ہی سے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں ادارے کی ضروریات کے اعتبار سے، جو بھی تقاضے ہیں اس اعتبار سے۔ ان کی دختر کا آج قرآن مجید تکمیل ہو رہا ہے۔ چوتھے طالب علم محمد سفیان، یہ محمد سلیم صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کے چاچا کے لڑکے علیم صاحب کے لڑکے محمد شہباز کا قرآن مجید کچھ مہینے پہلے تکمیل ہو گیا، اور وہ اما پارہ پورا مکمل حفظ کر چکے ہیں۔ ایسے 7 طلبہ ہیں جو اما پارہ کو حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنت کے اندر کامیاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ وفواکہ مما یشتہون۔ وفواکہ مما یشتہون۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ محمد نور محمد کو ان کا انعام دے۔ حضرت مولانا مختار صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فاطمہ الزہرا کا انعام دیں۔ حضرت مولانا عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سفیان کو ان کا انعام دیں۔ یہاں آ کر مولانا کے نظام کو دیکھ کر اصل خطاب تو حافظ صاحب کا ہوگا، ہم سب سنیں گے۔ اجلاس کو کم وقت میں سمیٹنے کے لیے منتظمین نے گزارش کی ہے، اور یہ بہت اچھا بھی ہے۔ کم جگہ میں جیسے آپ نے ایک معیاری نظام بنانے کی کوشش کی ہے، کم وقت میں اجلاس ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کام کرنے والے اساتذہ، منتظمین، طلبہ سب کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں بھی بات کو لمبی چوڑی کیے بغیر بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا پوری طرح کے 15 منٹ جو مجھے دیے گئے ہیں اسی میں انشاءاللہ میری بات مکمل ہو جائے۔ اللہ کا کرم اور احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو جوڑے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص کر فیض ارشد کے یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے تکمیل ناظرہ کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے
کہ آپ نے اپنے بچوں کو فیض ارشد میں داخلہ دلا کر ان کی تربیت کے لیے ایک معیار بنانے کا موقع یہاں کے ذمہ داران کو آپ نے فراہم کیا ہے۔ ایسے وقت میں یہ جو 60% بچے ہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم یہ مان کر چلیں کہ 20% مسلم مینجمنٹ کے تحت میں ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ نماز کی پابندی ہو، کچھ نہ کچھ دینیات کا اہتمام ہو۔ ان 60% بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ایسے مکاتب کا جال وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکتب کے قائم کرنے کو غذا اور دوا سے زیادہ ضروری سمجھو۔ غذا کھائے بغیر رہا نہیں جا سکتا، دوا علاج کیے بغیر اس کو صحت آ نہیں سکتی، لیکن مولانا نے عجیب بات کہی کہ ان دونوں سے کہیں زیادہ ضروری سمجھو کہ مکتب کو قائم کریں تاکہ ان بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ گجرات کے فسادات ہوئے تھے، حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان میں کہا ہے بڑی عجیب بات۔ جب فسادات ہوئے اور ریلیف کی اور رفائی تنظیمیں وہاں تعاون کرنے کے لیے پہنچی اور ان کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی، کچھ وہاں باطل طاقتیں بھی کام کر رہی تھی۔ ایک اسٹیج لگا تھا، بچوں کو بلاتے اور کھانے کی پاکٹ اور بوتل دیتے اور ان کے کان میں کچھ کہتے، بچے پڑھتے ہوئے چلے جاتے لے کر۔ ایک بچہ اسٹیج پر آیا اور اسے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا، ہاتھ میں پاکٹ دیا گیا، بچہ اس کھانے کی پاکٹ اور بوتل کو دھڑام سے پھینکا، اسٹیج سے کودا اور چلتا بنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم اس پر نظر رکھ رہی تھی، دیکھی اور دور جانے کے بعد اس بچے کو قریب بلا کر پوچھا، بیٹے تم بھی فسادات کی زد میں تھے، تمہیں بھی بھوک لگی تھی اور پانی کی ضرورت تھی، لینے کے لیے ہی تم اسٹیج پر چلے گئے، لیکن کیا بات پیش آئی کہ تم اچانک دھڑام سے سب کچھ پھینک کر نیچے آ گئے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے یہ کان میں کہا کہ ایک مرتبہ شری رام کہو، اور میں اپنے مکتب کے استاد سے یہ پڑھا ہے کہ کبھی شرکیہ کلمہ نہیں کہوں گا، میری جان بھی چلی جائے۔ یہ کھانا پھینکنا مجھے گوارا تھا، وہ شرکیہ کلمہ میں اپنے زبان سے ادا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مکتب کو معاملی مت سمجھے۔ اس کے بعد جب بچہ 10th میں آتا ہے، PUC میں آتا ہے، پھر موقع نہیں ملتے، یہاں کلمہ سیکھے گا، یہاں قرآن سیکھے گا، یہاں جنازہ پڑھانا سیکھے گا، جنازے کا طریقہ سیکھے گا، غسل کا طریقہ سیکھے گا، بہت ساری چیزیں کم وقت کے اندر اساتذہ ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے مکتب جہاں بھی قائم ہے، یہ زبردست عزائم رکھنے والے یہ علماء جو کام کر رہے ہیں ان کی قدر کریں۔ جہاں کہیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، ہم ایک بات کہتے ہیں، ایسے فتنے کے دور میں جو علماء جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو کام کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں اور ان کو سہولتیں فراہم کی جائے، ان کو تعاون پیش کیا جائے، ہر طرح کی سہولتیں پیش کی جائے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کسی اور کام میں لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ڈر، ایک خوف، ایک علم کا درد، ملت کی فکر ان کو عطا کی ہے۔ اس کے لیے یہ جو مکاتب میں کام کر رہے ہیں ان کو اسباب فراہم ہو اور یہ کھل کر کام کریں، ان کے لیے وسیع جگہ کا انتظام ہو، اچھی تعمیر ہو، اچھی سہولتیں ہوں اور اچھا معیاری نظام بنا دیا جائے۔ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کے بعد اس کو نماز کی تلقین کی جائے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باضابطہ کوئی چیز کا اس پر بچے پر بوجھ نہ ڈالا جائے 7 سال تک کم سے کم۔ وہ صرف ماں باپ کے ہی ساتھ رہے اور بچے ماں باپ کے ہی گود میں رہ کر کے اور ان کی صحبت میں رہ کر ان کے ساتھ رہ کے بچے تعلیم بھی سیکھیں اور تربیت بھی سیکھیں۔ ہمارے جتنے بڑے بزرگان دین اکابرین کے واقعات میں ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت پہلے ماں نے کی ہے، پھر بعد میں اساتذہ نے کی ہے۔ مکتب میں آ رہے ہیں اور ان کے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں
ایک تو یہ ہے چھوٹے بچے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد ہے اور کم وقت ہے، 1 گھنٹے میں ان کو جو ہے پڑھانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اساتذہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور کم وقت میں ان بچوں کو جو ہے مکمل قرآن کریم جو ہے پڑھایا ہے اور اس کو تکمیل تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ فیض ارشد مسلم پورہ یادگیر یہ بچوں کی دینی تعلیم کا معیاری ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تقریباً 180 طلباء اپنی اسکول کی تعلیم کے بعد دینی تعلیم و تربیت یہاں حاصل کرتے ہیں۔ یہاں طلباء کے لیے معیاری تعلیمی انتظام ہے۔ آج کا یہ موقع الحمدللہ 4 طلباء کرام نے قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ تقریباً 11 طلباء کرام نے اپنی قرآن مجید کی تعلیم یہاں پر تکمیل کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر اور 8 سے 10 طلباء کرام کا یہاں پر قرآن مجید مکمل ہوگا۔ یہاں طلباء کے لیے بہترین تعلیم کا نظم ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کی اساتذہ کی ان خدمات کو قبول فرمائیں، والدین کو بہت بہت مبارکبادی ہو، اور ان طلباء کے لیے بھی ہم بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔